الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ محترم مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ، اور ہمارے مہمان اور عزیز دوست مولانا سعود عالم قاسمی صاحب، معزز شرکائے اجلاس، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت حسن اتفاق سے جس موضوع پر ہم غور کر رہے ہیں اس سے پیش رو مقرر کے موضوع کی بڑی مناسبت قائم ہو گئی، اور اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے اس کا ایک اہم حصہ آپ نے مولانا سعود عالم قاسمی سے سنا ہے۔ جہاں تک اجتماعیت کی اہمیت کا تعلق ہے، علماء کرام سے یہ بات مخفی نہیں ہے، وہ اپنے خطبات میں، اپنے درس و تدریس میں، ان سب میں لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش کرتے رہے ہوں گے، کرتے رہتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کا جو نظام ان کی ذات سے وابستہ ہے اس میں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا کام آسان ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس سلسلے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بطور تذکیر چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں گرچہ تنہا آیا ہے اور اس دنیا سے رخصت بھی ہوتا ہے تنہائی، لیکن وہ اس دنیا میں تنہا رہ نہیں سکتا، وہ اپنی زندگی تنہائی میں گزار نہیں سکتا۔ پیدا ہوتے ہی اس کو ایک اجتماعیت مل جاتی ہے، سب سے پہلے تو اس کی ماں ہے، اور پھر ہر نیا مہمان جس دنیا میں آتا ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اس کو، گھر میں، خاندان میں، پڑوس محلے میں، ہر جگہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو، تصور کر لیجئے کہ کیا اس کی زندگی کچھ دیر بھی باقی رہ پائے گی اگر ماں توجہ نہ کرے، اور گھر کے دوسرے افراد، اس کے باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے عزیز و اقارب اگر اس کو اس سلسلے میں اس طرح اس کی پذیرائی نہ کریں، اس کی پرورش و پرداخت میں حصہ نہ لیں، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہاں تک کہ جو بچے یتیم بھی ہوتے ہیں ان کی بھی سرپرستی کرنے والے لوگ سماج میں موجود رہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، عزیز و اقارب میں سے بھی، اور جن کے عزیز و اقارب نہ ہوں یا نہ کریں تو دوسرے لوگ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اللہ کے بندے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے انسانی زندگی کا کہ جس میں گویا اس کی انسان و انسان کے درمیان کچھ ایسی کشش ہے، ایسی انسیت ہے
کہ وہ اس کو برقرار رکھتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان پر امان چڑھتا ہے۔ اجتماعیت میں ہی اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے اور انسیت کا احساس ہوتا ہے، اور تنہائی میں اسے بے چینی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ مجرمین ہوں یا سیاسی قیدی ہوں، اگر قید تنہائی میں ڈال دیے جائیں تو بسا اوقات زیادہ دن اگر گزر جائیں تو ذہنی توازن کھو دیتے، وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار رہے۔ اسی لیے وہاں بہرحال اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے انٹریکشنز ہوں، اور ساتھ ساتھ لوگ وہاں علمی کام ضرور کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ بھی برقرار رہے، اور وہاں ایک تنہائی میں بہت سے کام کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے، تسلیم شدہ ہے کہ قید تنہائی سب سے سخت قید ہے، قید کی سزاؤں میں سب سے سخت ہے۔ اسی لیے سیل میں جب کسی کو ڈال دیا جائے، سولیٹری سیل میں، تو پھر اس کے لیے سمجھیے کہ اس کی زندگی کا بہت ہی خراب وقت وہ گزرتا ہے۔ تو انسان کی یہ تو ایک فطری طلب ہے، یہ دین فطرت ہے، اور یہاں انسان کی یہ فطری طلب ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو برقرار رکھا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہر انسان گویا انفرادی قوتیں اس کی اتنی محدود ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کا بیشتر کام خود نہیں کر سکتا۔ کچھ کام تو ضرور کرتا ہے وہ، اور بعض لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اجتماعیت کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو ذاتی اور انفرادی قوتیں حد درجہ محدود ہوا کرتی ہیں، دوسری طرف دنیاوی ضرورتیں اتنی وسیع ہیں، اتنی بڑی ہیں، اور اتنے تقاضا کرتی ہیں کہ انسان ذاتی بل بوتے پر ان کو پورا نہیں کر سکتا، وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دن رات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کتنا بھی یہ سوچیں کہ ہم اپنے بل بوتے پر سب کچھ کر لیں گے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ، چند محدود کام ہی کر سکتے۔ تو زندگی کی کامیابی کا جو راستہ ہے اصلاً وہ اجتماعیت سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ انسانوں کا افراد انسانی کا اکٹھا مل کر رہنا سہنا ایک ناگزیر سی بات ہے، اس پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ ابن خلدون نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ افراد انسانی کا اکٹھے مل کر رہنا سہنا ایک ناگزیر بات ہے، اور انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے۔ تو انسان کی یہ فطری ضرورت ہے اور داخلی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، لوگ اس کے لیے کچھ ایثار کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ اس سماج میں عدل کیا جائے، انصاف کیا جائے۔ یہ اس کی بنیادی داخلی ضروریات ہیں۔ اور دوسری طرف اس کی یہ بھی ضرورت ہے کہ اس کی جو جان و مال، عزت آبرو، ان کی حفاظت ہو، اور وہ لوگوں کے مفادات سے، ان کی زیادتیوں سے، ان کے حق تلفیوں کی کوششوں سے
محفوظ رہ سکے، وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتیوں کا مقابلہ کر سکے، اور غیر اسلامی قوتیں اگر ہیں ان کا مقابلہ کر سکے۔ یہ اتنی ساری جو انسان کی ضروریات اور تقاضے ہیں، یہ خود اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ ان کاموں کے لیے اس کو اجتماعیت پسند ہونا چاہیے اور اجتماعیت سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ کل سے آپ مختلف پروگراموں میں ہمارے ملکی بین الاقوامی حالات کے بارے میں سن رہے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے بار بار کہ اس ملک میں اتنی بڑی آبادی ہوتے ہوئے بھی خود مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد میں 20 کروڑ کی آبادی کہی جاتی ہے، اور اتنی بڑی آبادی کسی ملک میں اگر ہو کہ جتنی آبادی کے ممالک بھی بہت دنیا کے نقشے پر بہت سے ممالک نہیں ہیں، یہاں بھی مسلمانوں کی حالت اچھی خاصی دیگر گوں ہے اور مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ اپنے دین کے تحفظ کا بھی ان کے سامنے مسئلہ ہے، اور جو دنیاوی تقاضے ہیں ان کی تکمیل اور ان کی تحفظ کا بھی ان کے سامنے مسئلہ ہے۔ اور آپ کے سامنے ابھی حال میں جو صورتحال گزری ہے کہ عدالتیں جہاں سے انسان کو عدل اور انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے، وہاں سے بھی اس امت کو بعض ایسے فیصلوں سے گزرنا پڑا ہے ابھی بہت حالیہ زمانے میں، جبکہ ان کے بہت ہی بنیادی قسم کے حقوق جو خود دستور نے جس کی یقین دہانی کرا رکھی ہے وہ سب متاثر ہوئے۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہے، عجیب و غریب فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ہیں۔ تو اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی اپنے دین سے اور مسلم پرسنل لاء سے ہے، اور جو آخری درجے میں محفوظ ہے دستور کی یقین دہانیوں کی روشنی میں اس ملک کے اندر کسی درجے میں، وہ بھی اب اس پر بھی گویا ایک طرح سے حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ حملے صرف سیاسی قوتوں، طاقتوں اور حکومت کے ذریعے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ عدالت کے ذریعے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی گویا فکر مندی کا مرحلہ ہے جس سے مسلمان گزر رہے ہیں، تشویش کی بات ہے۔ اور ہر کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ اس وقت اگر کوئی آ جائے، کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہو جائے تو لو جہاد کا مسئلہ ہے، کوئی لڑکی اگر حجاب کو لگا کر چلی جائے تعلیم گاہ میں تو اس کا حجاب کا مسئلہ ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن پر بڑے بڑے اس وقت جو ہے بڑی بڑی تحریکیں فوراً کھڑی ہو جاتی۔ اس ماحول میں تقاضے کیا ہیں مسلمانوں کے لیے؟ ہمارا خیال ہے کہ اس پر آپ کو اور ہم کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی جمعیت، ان کی اجتماعیت ایک مضبوط اجتماعیت کے حصے سے یہاں سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بغیر نہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں، چاہے مسئلہ ان کی تعلیم کا ہو، چاہے ان کا مسئلہ ان کے معاش کا ہو، ان کی معاشی پسماندگی کا ہو، یہ کچھ بھی ہو۔ اور ان کے دنیا بھر کے جو مسائل ہیں روزگار کے، مختلف چیزوں کے، وہ سب اس وقت تک ان کی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی، ان کو ٹھیک ٹھاک نہیں کیا جا سکتا، ان کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا ہے جب تک کہ مسلمانوں کی ایک مضبوط اجتماعیت موجود نہ ہو۔
اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ اس ملت کو جو 20 کروڑ کی آبادی رکھتی ہے، اگر کہیں بڑے بڑے جلسے ہوں، کہیں مختلف جگہ ہوں، تو ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. یہ بھیڑ جماعت میں منتقل ہو، اجتماعیت میں منتقل ہو، اس کی کوشش گویا ہمیں کرنی ہوگی. کیونکہ جب تک کہ یہ اس کام کو ہم نہیں کریں گے، یہ بھیڑ لاکھوں میں بھی کروڑوں میں بھی جمع ہو جائے تو اس سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اب اس سلسلے میں ہم اپنے نظام کو غور کر لیں. جیسے ابھی آپ نے تقریر سنی مولانا کی، مسجد کو گویا اجتماعیت کا مرکز ہے وہ، اور اس کو اسی حیثیت سے رہنا چاہیے. اور نماز کے سلسلے میں جو حکم ہے ہم سب جانتے ہیں، عبادات کا جو نظام ہے ہمارے ہاں اس دین میں، وہ پورا کا پورا اجتماعی ہے. الصلاۃ و عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین. تو جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ اجتماعی، یہ جو صلاۃ کا نظام ہے اس سلسلے میں، اس کے قیام کی بات کہی گئی. نماز پڑھنے کی بھی تعلیم آئی ہے قرآن کے اندر، اور اقامت کی بات بھی آئی ہے، اور زیادہ تر مقامات پر اقامت کی بات آئی ہے. اور اقامت کیسے ممکن ہے؟ جب تک کہ جماعت قائم نہ ہو. اور اس کے لیے جو لازمی تقاضے ہیں کہ مسجد کا قیام ہو، امام کا تقرر ہو، اور پھر وہاں وہ جگہ پاک صاف رہے، مینٹین ہو، وہاں کی ضروریات پوری ہوں. ان میں سے کوئی کام بھی کوئی ایک شخص کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہرحال اجتماعیت کی ضرورت ہے. زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ نظام اجتماعی ہے. اسلام میں زکوٰۃ کا نظام پورا اجتماعی ہے. اب زمانے میں ہم جب اس قدر ہمارا زوال ہو گیا تو اب ہمارا وہ اجتماعی نظام زکوٰۃ باقی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے امام ہونا چاہیے، اس کے لیے حاکم ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتا. لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی اگر اس نظام زکوٰۃ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو وہ صرف شخصی طور پر لوگوں کو خیرات بانٹ دینے سے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اجتماعی نظام زکوٰۃ قائم ہونا چاہیے، اور جماعتیں قائم ہوں، جماعتیں اس کام کو کریں، اجتماعی طور سے نظام اس کا قیام ہو، اس کی کوششیں ہوں، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب واقعی زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہو سکے. لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس نظام کو، اس کی کوشش نہ کی جائے، تو پھر یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ صدقہ خیرات کے طور پر جس طرح لوگ عام طور پر تقسیم کر دیتے ہیں وہی ہوگا. روزہ ایک خاص مہینے میں، خاص دنوں میں، حالانکہ اس کا تعلق تزکیے سے ہے، تزکیے قلب سے ہے، تزکیے نفس سے ہے، اس کی کوئی حاجت اور ضرورت بظاہر محسوس نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی باقاعدہ اجتماعی شکل ہو، جب چاہے کوئی روزہ رکھے. چنانچہ نفل روزوں میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فرض جب کیا، فرض نماز تو اس کے لیے قیام ضروری، فرض زکوٰۃ تو اس کے لیے اجتماعی نظام ضروری. اور اگر فرض روزے کی ادائیگی ہے تو خاص وقت میں خاص طریقے سے، اور اس سے متعلق جتنی واجبات اور سنن ہیں وہ سب کے سب گویا اجتماعی طور سے. اور اسی طرح حج کا معاملہ ہے، خالصتاً اللہ اور بندے کا تعلق ہے، والہانہ اور وارفتگی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے،
اور اللہ سے مانگتا ہے، لپٹتا ہے، اس کے گھر سے سب کچھ کرتا ہے، یہ ضروری کیا ہے؟ اور ہر دن ہو رہا ہے وہاں، کوئی وقت یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا. لیکن آخر اس کی ضرورت کیا ہے کہ سال میں خاص دن میں ہو، خاص وقت میں ہو، اور جس وقت ہو وہ حج اصل اس کی ادائیگی اس وقت ہو جب امام حج کے سامنے وہ حاضر ہو اور اس کی سنے اور اس کے پیچھے نماز ادا کرے، حج ادا کرے اس کے ساتھ. تو یہ، اور اگر وہ حاضر نہ ہو سکے عرفات کے میدان میں تو حج ہی نہیں ہوا. تو آپ دیکھیے کہ ہماری جو عبادات کا نظام ہے یہ بھی کس طرح ہم کو پابند کرتا ہے اس بات کا. اب یہ ہمارے ملت کا جو کیفیت ہے اس میں ہماری نمازیں بھی بے اثر ہو گئیں. اس کی جو اجتماعیت ہے ابھی آپ کے سامنے اس پر گفتگو ہوئی ہے تفصیل سے، اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہم نہیں کر رہے. اور اسی طرح ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے حج سب گویا جیسے مفید ہونے چاہیے، مؤثر ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ سب تو بات ہے جو عقلی طور سے کہی جا سکتی ہے، جس میں دین کے تقاضے بھی ہیں، احکام بھی ہیں، ہمارے مسائل بھی ہیں، حالات بھی ہیں. لیکن خود قرآن نے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وہ مسلمانوں کو اس بات کی اس میں تعلیم دی جا رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامو. یہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت بھی لوگوں نے لیا ہے اور اجتماعیت کو بھی لیا ہے. اس کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کہی گئی، سب مل کر، اور تفرقے و انتشار سے بچنے کی بات کہی گئی. اسی طرح یہ بات کہی گئی کہ اگر پوری ملت، پوری امت اس کام کو نہ بھی کرتی ہو تو ہر دور میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ایمان کے تقاضے کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ خیر کی طرف یہ بلانے والے ہوں، خیر کو قائم کرنے والے ہوں، عدل کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں. اور امام جمعہ ہر خطبے میں اس آیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کی یاد دہانی برابر کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کے یہ کیسے قائم ہوگا، کس طرح ہوگا، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. اور یہ بات قرآن کی مختلف آیتوں سے واضح ہے، اس کے میں تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا آپ کے سامنے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اجتماعیت گویا ضروری ہے اس امت کے اندر. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ معروفات کا حکم کرے، منکرات سے روکے، دنیا سے ظلم، زیادتیاں، برائیاں مٹیں، اور ان کے جگہ پر عدل، انصاف، لوگوں کے اندر ہمدردیاں، مساوات، محبت، خلوص یہ سب پیدا ہو، ایسا ماحول بنے. اور احادیث بھی ایک نہیں کئی مستقل ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ کیا، اور یہاں تک کہ حکم بھی دیا، آمرکم بالخمس بالجماع والسماع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ. تو حکم بھی دیا، اس کے کیا میکانزم ہوں گے وہ بھی بتا دیا، اور اس کے ذریعے
گویا اس دین کے کو باقی رکھنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، کرانا، اور جو منکرات ہیں، جو چیز ناپسند کی گئی ہے، جس پر منع کیا گیا ہے، ان سے روکنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے ایک جماعت تو کم از کم ہونی ہی چاہیے۔ زوال کا زمانہ ہو یا عروج کا زمانہ ہو، اگر دین قائم ہو چکا ہو اس معنی میں کہ وہاں حکومت بھی مسلمانوں اسلام کی بنیاد پر قائم ہو گئی ہو، تب بھی ایک گروہ تو ایک امت کا ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو اس کام کے لیے مامور ہو، وہ لوگ اس کام کو کرتے رہیں۔ تو یہ ہر حال میں ضروری ہے، چاہے پستی و بدحالی کا زمانہ ہو اور چاہے عروج و ترقی اور کامیابی کا زمانہ ہو۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو مسلمانوں کے سر سے ختم نہیں ہوتا۔ تو احادیث میں بھی بہت ساری احادیث ہیں، ان سب کا اعادہ اس وقت مقصود نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اگر یہ بات یقیناً مفید بھی ہے، ضروری بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، اس سے اتفاق ہو۔ اب دیکھیے، یعنی عام حالات میں زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو احکام ہیں، جو باتیں ہیں، وہ تو ہیں۔ احادیث میں تو یہاں تک ملتی ہیں کہ بھائی بیاباں میں بھی اگر 3 آدمی ہوں تو وہاں بھی وہ اجتماعیت قائم کر لیں اپنی، ان میں کوئی ایک امیر ہو، اور مسافرت میں بھی اگر لوگ ہوں تو وہاں بھی نماز کے قیام کے لیے جماعت قائم کر لیں، یا اپنا امیر بھی بنا لیں مسافرت کے لیے، 3 آدمی بھی اگر ہوں، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بھی ہوں تب بھی ان میں سے ایک امیر ہو جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس دین نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہو قرآن و سنت کی روشنی میں، وہاں اگر عقلی دلائل اور ضروریات باقی نہ بھی ہوتی تب بھی یہ فریضہ اپنی جگہ پر ہم پر عائد ہوتا تھا، اور اس کی تکمیل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس اجتماعیت کا اصل مقصد کیا ہوگا، اور یہ تعلیم بھی دی، قرآن کے ذریعے بھی آ گئی آپ کے سامنے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اجتماعیت اگر نہ ہو تو امیر کیا ہوگا اور کہاں سے آئے گا؟ تو یہ باتیں ہمیں خود یہ بتاتی ہیں کہ ہماری یہ ضروریات ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہم کو بہرحال کوشاں ہونا چاہیے۔ یہ جو برا حال ہے ہمارا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بھی برے حال میں بہت سی جگہوں پر مسلمان ہیں۔ یہاں تو بہت کچھ کہنے کی آزادی بھی ہے، ابھی بھی کوشش کرنے کی آزادی باقی ہے، اور اسے غنیمت جاننا چاہیے، اور اس سے جلد فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں اگر ہم نے غفلت برتی اور اس سلسلے میں کوشاں نہیں ہوئے۔ تو یہ جو اجتماعیت کی آخری شکل ہوتی ہے کہ حکومت کا نظام بھی قائم ہو، وہ تو انشاءاللہ اس کے سلسلے میں کوشش جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے، لیکن جب تک وہ نہ ہو تب تک ان تمام امور و مسائل جو ملت کو درپیش ہیں، مسلم پسند لا کا مسئلہ آپ نے دیکھا، سن 72 میں جس وقت چائلڈ اڈاپشن بل پارلیمنٹ میں کے ٹیبل پر آیا اور ملت پریشان ہوئی، تو بمبئی کے اجلاس میں جس طرح ملت کے تمام زعماء اور جماعتوں اور مسلکوں نے اتحاد کا ثبوت دیا، وہیں شام ہوتے ہوتے حکومت نے اس وقت اعلان کیا کہ حکومت کا کوئی ارادہ ابھی چائلڈ اڈاپشن بل کو، متبنہ بل کو ٹیبل پر لانے کا نہیں ہے، اسے پاس کرنے کا نہیں ہے، جب تک کہ مسلمان اس سے اتفاق نہ کر لیں۔ یہ سن 72 کی بات ہے۔ تو ایک وقتی بظاہر اس وقت تو اجتماع ہوا تھا، اس کے بعد ہی پسند لا کا باقاعدہ پسند لا بورڈ کا قیام ہوا، اور جس میں سارے مسلک کے لوگ شریک ہوئے، اور جو اس وقت گویا مسلمانوں کی ایک اجتماعی قوت اور آواز سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کا دائرہ کار بھی محدود ہے۔
ملت کے تمام مسائل و امور کو اس نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کو بھی اس کا احساس ہے اور مختلف جماعتوں کے ذمہ داروں کو بھی اس کا احساس ہے کہ اگر پرسنل لا بورڈ اپنے اس موقف پر کہ پرسنل لا کے تحفظ اور ملت کو اس سلسلے میں بیدار کرنے اور حکومت سے اس سلسلے میں معاملہ کرنے اور اس سے وہ کرنے اور قانونی لڑائی لڑنے، اس حد تک اس نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، اگر دیگر بہت سے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس اجتماعی پلیٹ فارم کا بھی شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ یہ خوف کیوں ہے؟ یہ خوف اس لیے ہے کہ اجتماعیت کا مزاج ہمارا نہیں بنا ہے۔ اگر بن جائے تو پرسنل لا بورڈ اور بہت سارے ایسے کوئی اور دوسرا پلیٹ فارم ایسا بن سکتا ہے، اس میں مسلمانوں کے تمام مسائل کو وہ ہاتھ میں لے سکتا ہے، لیکن لوگ ڈرتے ہیں، نہیں لے سکتے۔ اگر لیں تو بڑی بڑی جو اس وقت جمعیتیں بنی ہوئی ہیں اور اجتماعی شکل اختیار کی ہوئی ہیں، یہ بھی اپنا اپنا راستہ لیں گے کہ ہم اس میں، ہمارا یہ تو نقطہ نظر، ہم اس میں نہیں جائیں گے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ تو یہ جو تصور ہے اجتماعیت کے جو تقاضے ہیں کہ اجتماعیت سے وابستہ رہنے میں ایک ہے کہ ان کا کوئی شیرازہ ایسا بن جائے جس میں امیر ہوں، مامورین ہوں، اور امیر مامورین کا خیر خواہ ہو، مامورین امیر کے خیر خواہ ہوں، مامورین بھی آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ یہ گویا تینوں نہج پہ اس طرح کی اجتماعیت کا گویا ایک طرح سے اس پروان چڑھے اور کوشاں رہے۔ جس کام کے لیے بھی اجتماعیت اٹھے اور قائم ہو، اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے، ان جو بنیادی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے سنت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور قرآن کی، ان کا اگر لحاظ پاس کیا جائے تو بہت حد تک اس بات کا امکان ہے ابھی بھی کہ یہاں کی ملت اسلامیہ کا کوئی اجتماعی پلیٹ فارم بن جائے۔ اور اگر وہ بن جائے تو آپ یقین مانیے ہندوستان میں کوئی دوسری ایسی قوت نہیں ہے جو کسی ایک بات پر، کسی ایک لیڈرشپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہو جائے۔ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، نہ غیر مسلموں میں کوئی ایک گروہ نہیں ہے سبھی۔ یہ صرف مسلمانوں ہی میں اس کا امکان ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے، ان کے پاس ایک رسول ہے، ان کے پاس ایک نظام ہے، ان کے پاس ساری تعلیمات ہیں۔ اس لیے امکان اگر ہے تو صرف مسلمانوں کے درمیان ہے، اور جہاں اتنی بڑی آبادی ہو وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہم جو ہے آپ دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے پوری امت کے مقابلے میں، جماعت تو چھوٹی ہے نا، پوری امت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، لیکن اس امت کے درمیان ایک چھوٹی سی جمعیت قائم ہوئی، اور ایسی جمعیتیں جو دوسری قائم ہوئیں انہیں نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے، حالانکہ محدود وسائل، محدود افرادی قوت اور محدود امکانات کے رہتے ہوئے بھی انہوں نے جو کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی۔ آج اس نشست کے منعقد ہونے اور کامیاب ہونے کا ایک بڑا موقع جو ہے اسی وجہ سے ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ امت کی جو پوری امت کی اجتماعیت ہے اس میں اور کسی ایک جماعت میں بہت فرق ہے۔ یہ وہی کہہ لیجیے آپ کہ ولتکن منکم میں ہے اور ایسی جماعتیں ہیں، لیکن اگر یہ شعور اسلامی اور اسلامی اجتماعیت کا پیدا ہو جائے اور ہم لوگ اس کے لیے کوشش کریں، امت کا مزاج بنائیں، جگہ جگہ ہر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ امت کے اندر اجتماعی شعور بیدار ہو، اور جو اس کا اصل مقصد ہے اس امت کا کہ یہ دین قائم کرے، اس حق کی شہادت دینے کے قابل بنے، یہ امت اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس دین کی گواہی دے، پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھانے اور اس کی طرف رجوع کرنے میں گویا خوشی محسوس کرے، یا جن لوگوں کو مخالفت کرنی ہے وہ اس بنیاد پر کریں۔ ہماری مخالفت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو رہی ہے،
اگر اس بنیاد پر کریں اور پوری ملت اس بنیاد پر متحد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس اجتماعیت کے ساتھ ہوگی، ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارے اس بکھراؤ میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر ہمیں بہت سنجیدگی سے غور بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں جہاں عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، نہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں نہ دوسروں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہاں کی آبادی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اگر یہ ایک اجتماعیت یہاں اس کی کوشش کرے اور آواز دے، مسلمانوں کو اس پر متحد کرے کہ ہم عدل کے قیام کی کوشش کریں گے، یہاں سب کو کے ساتھ یکساں سلوک ہو، سب کے ساتھ عدل ہو، سب کے ساتھ برابری ہو، سب کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، اور ایک دوسرے کے احترام و محبت کا جذبہ پیدا ہو، اگر اس کی فضا ہم نے بنانے کی کوشش کی اور اس کے لیے اس دین کا وہ تصور پیش کیا جس نے گویا یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھی، انسانیت کے سامنے، تو اس پوری انسانیت کو اس کام کے لیے جگانے کے سلسلے میں ہم ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، مسلمان ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں دیکھیے یہ ملک جو ہے جس رخ پر اس وقت چل رہا ہے اس میں تو بہت بکھراؤ ہونے والا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ملک بہت تباہی سے دوچار ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری انسانیت کو تباہی سے بچانے کی کوشش کریں، اس کے لیے ان کو اجتماعی جدوجہد کرنی ہوگی۔ اگر مختلف جمعیتیں بن گئی ہیں اور بنی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کوشش جس کے نتیجے میں یہ اجتماعیت جو کچھ بنی ہوئی ہے یہ بھی کمزور ہو اور ان میں بکھراؤ ہو، ایسی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اس بات کی ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو صاحب وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات یہاں ختم کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ حق آپ کے پاس ہے اور آپ کی ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اس حق کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اس حق کے فائدے سے آگاہ کریں اور اس کو نہ قبول کرنے کے برے انجام سے ان کو واقف کرائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے، فیوریبل ہوں گے، اور جن باتوں کے لیے ہم روتے ہیں ان کے لیے ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پھر یا تو اس کی مخالفت کرنے والوں کو رونا ہوگا اور یا نہیں تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے دے گا کہ ہم ان کو بہرحال اس پوری انسانیت کو ہمکنار کر سکیں، اس دین کی تعلیم سے واقف کرا سکیں اور اس کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کے قابل بنا سکیں۔ ظاہر ہے اس میں جو وسعت کی ضرورت ہے، وسعت قلبی کی، وسعت نظری کی، اور جو اس کے تقاضے ہیں اس سلسلے میں علم کے حصول کی اور اس سلسلے میں لوگوں تک علم کو پھیلانے کی اور ایمان کے جو خصوصیات ہیں ان کو سب کے سامنے لانے کی، یہ سب جو تقاضے ہیں ان سب پر آپ حضرات کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔